آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے پاکستانی رائٹر داؤد کمال کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے داؤد کمال کی بایوگرافی، اس کا لٹریری کیریئر، اس کے کچھ لائف فیکٹس، سٹائل اور میجر ورکس ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ داؤد کمال 4 جنوری 1935 کو ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھے اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1987 کو۔ ان کا لائف سپین بنتا ہے 52 ایئرز۔ ان کے فادر جو تھے وہ تھے چودھری محمد علی، اور وہ پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے اور جناح کالج فار وومن کے فاؤنڈر بھی تھے۔ داؤد کمال کی سکولنگ جو تھی وہ تھی برن ہال سری نگر سے۔ انہوں نے گریجویشن کی تھی برن ہال ایبٹ آباد سے، اور فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور جوائن کیا تھا۔ اس کے بعد یہ یونیورسٹی آف کیمبرج انگلینڈ میں چلے گئے تھے۔ ان کا پوئٹک کیریئر ہم لوگ دیکھتے ہیں، انہوں نے 20 سال کی عمر میں پوئٹری لکھنی شروع کر دی تھی۔ ان کو پاکستان کا ٹی ایس ایلیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو لٹریچر کو انگلش میں اور انگلش لٹریچر کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ انہوں نے اردو لٹریچر کے 2 میجر پوئٹس جو تھے مرزا غالب اور فیض احمد فیض، ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ مرزا غالب کے ورک کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، اس کا نام تھا غالب ریوربریشنز، اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انہوں نے 1917۔ فیض احمد فیض کے جس ورک کو انہوں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اس کو انگلش میں نام تھا فیض ان انگلش، اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا انہوں نے 1948 میں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں داؤد کمال کی ڈیتھ اور ایوارڈز کے بارے میں۔ داؤد کمال نے 29 سال تک پشاور یونیورسٹی کو سرو کیا تھا۔ پہلے ایز اے ٹیچر ورک کرتے رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یونیورسٹی کے چیئرمین کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ یہ ڈپارٹمنٹ آف انگلش کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1970 میں 3 پوئٹری کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور تینوں میں گولڈ میڈل ون کیا تھا۔ اس کمپٹیشن کو اسپانسر کیا تھا ٹرنٹن کالج یو ایس اے نے۔ داؤد کمال نے 1987 میں فیض احمد فیض ایوارڈ ون کیا تھا۔ 1990 میں پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ ون کیا تھا۔ ان کی پاکستانی لٹریچر میں کنٹریبیوشنز جو تھی وہ میجر کنٹریبیوشنز تھی۔ داؤد کمال کی ڈیتھ ہوئی تھی 5 دسمبر 1987 کو یو ایس اے میں۔ پہلے انہیں وہیں دفنایا گئے تھے لیکن اس کے بعد انہیں یونیورسٹی آف پشاور کے قبرستان میں دفنا دیا گیا تھا۔ داؤد کمال کے رائٹنگ اسٹائل کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو ریٹن ورکس تھے وہ موسٹلی فریگمنٹس کی شکل میں تھے، اور اس کے اسٹائل کو جس چیز نے سب سے زیادہ انفلوئنس کیا تھا وہ تھی یورپین امیجسٹ کی موومنٹ ہے، اور جن لوگوں نے انہیں متاثر کیا تھا وہ 20 سینچری کے پوئٹ تھے ولیم بٹلر ییٹس، ٹی ایس ایلیٹ اور عزرا پاؤنڈ۔ اسی وجہ سے انہیں پاکستان کا ٹی ایس ایلیٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ اور ولیم بٹلر ییٹس اور عزرا پاؤنڈ کو بہت فالو کیا تھا اور ان کے ورکس نے اسے انفلوئنس کیا تھا۔ داؤد کمال پاکستانی پوئٹ تھے، ٹرانسلیٹر اور کریٹک تھے۔ انہوں نے انگلش لینگویج میں پوئٹری کی تھی۔ پاکستانی صوفیزم میں انہیں بہت انٹرسٹ تھا، اور خاص طور پہ جلال الدین رومی کے ورک میں انہیں بہت انٹرسٹ تھا، اور ان کی مسٹیکل تھاٹس نے اس پہ گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک اور چیز جس نے اس پہ بہت انفلوئنس کیا تھا وہ تھی ایکسپیرینس آف ڈسپلیسمنٹ، مطلب سب کانٹیننٹ سے لوگ ادھر پاکستان میں آ رہے تھے، اور پاکستان کی فارمیشن کا ٹائم تھا، تو وہاں سے برصغیر سے پاکستان میں آنا ان کو بہت مطلب اس پہ ایفیکٹ ہوا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے بہت لکھا تھا، یا ان کی رائٹنگ میں ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلیسمنٹ ہم لوگوں کو نظر آئے گی۔ انہیں سوسائٹی کا ماؤتھ پیس بھی کہا جاتا ہے، اور رومی کے ورکس کو اور شیکسپیئر کے ورکس کو انہوں نے اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا۔ داؤد کمال کی رائٹنگ میں جو میجر تھیمز ہمیں نظر آتے ہیں ان میں شامل ہے رورل اور پاسٹورل لائف، صوفیزم کا کنسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں موناسٹریز کی امیجری کا کنسیپٹ بھی ہمیں نظر آتا ہے، منیچر پینٹنگ جس میں شامل ہے، پھر بلک ویگنز اینڈ ونٹیج ریکروٹمنٹ تھیمز۔ ایک اور میجر تھیم ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے سول اور یونیورس کا کنیکشن۔ اس کی لائف میں ہمیں سول اور یونیورس کا کنیکشن نظر آئے گا۔ پھر آئیڈیا آف بروٹل انجسٹس آف کنگس آن کامن مین، اس کی رائٹنگ میں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے جو سخت کنگ تھے انہوں نے کامن مین کی لائف کو افیکٹ کیا ہوا تھا۔ ایک اور تھیم ہمیں نظر آئے گا کہ ہسٹری کس طرح سے نیشنز کی لائف میں امپورٹنس پلے کرتی ہے یا کس طرح سے امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے میجر کلیکشنز۔ اس کی اردو کلیکشنز میں شامل ہے کاغذ کی کشتی، شب آہٹ، چپ کی آواز، اور اس کی انگلش پوئٹری میں جو امپورٹنٹ ورک ہیں وہ ہیں این اوڈ ٹو ڈیتھ، ریبل، اینیورسری، کنگ فشر، ونٹر رین، دا لورز رسپانس۔ یہ کلیکشن ہے اس کی پوئٹری کی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری آنے والی ویڈیوز کو
دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔